اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے اور علماء سوا پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہی باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائل، برقی پنکھے، قالین وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر انہی میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں نام ہی باقی ہے اور ان کی حقیقت اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور کروڑوں مسلمان ان سے گوارے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسمی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کا تو خیال ہے، مگر اس کے معانی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش، فریش، قیمتی، غلچہ دید، زیب، فنوش اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہیں۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنیں، غیبتیں بے دھڑک کی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور امام و مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنے نکلیں گے اور ان میں واپس آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشید و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اونٹنے کے لیے دنیا داروں کی مرضی کے معقف مسائل بتائیں گے، اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانہ لگائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا داروں کے پاس جا کر دین سلامت رہ جائے۔ جس طرح قطعادے کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عموماً علماء سو ہی ہے، چند ٹکڑوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے زمانے والوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈرز بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے و جوڑنے کی دھن میں سرگردوں میں، اور موجودہ زمانے کے علماء میں حال ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں، ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جلسوں میں نیشنلزم، سوشلزم، افعاد کمیونزم کی اشاعت کرتے ہیں اور ارشادات نبویہ کے بجائے مخلوق کے خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین
سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔